نوکر نہیں. اللہ اکبر. وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے. ہے کوئی عدالت ایسی؟ کسی عدالت میں اگر اقبال جرم کر لو تو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے. ایک میرے اللہ کی عدالت ہے. اگر وہاں جرم کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جاؤ تو کیا تمغہ دیا جاتا ہے, کیا سند دی جاتی ہے, کیا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. ان اللہ سبحان اللہ, التوابین, سبحان کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ہے کوئی بارگاہ؟ اللہ اکبر. میرا اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی کا مفہوم ہے, جو میری طرف چل کر آتے ہیں میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. سبحان اللہ, غور تو کیجئے. سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سب کے قریب جانے کا شوق ہے, رب کے بھی تو قریب آؤ. اس کے ہو جاؤ گے کیا ہوگا؟ من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اور جب تک مسجدوں میں نہیں آؤ گے, جب تک اپنا رشتہ اللہ کے گھر سے نہیں جوڑو گے, اس وقت تک اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں مولانا ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا نقصان ہے؟ نقصان کیا؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا گیا وہ جہنم میں جائے گا. آپ مجھے اتنا بتائیے, اگر پولیس والوں کے رجسٹر میں ہمارا نام لکھ دیا جائے تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے, جبکہ پولیس والے رشوت لے کر کے نام کٹ کر سکتے ہیں, سورسز لگانے کے بعد نام کٹ ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے نا. مینج کیے جا. میں انڈیا کی پولیس کو نہیں کہہ رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں. ایک بات, کسی بھی ملک کی پولیس کی آپ بات لے لیں, رشوت لے کر سورسز کی وجہ سے, دباؤ کی وجہ سے بے شمار لوگ ہیں کہ قاتل سفید کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں, مقتول کے گھر والوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ دنیا الٹی چلتی ہے نا, دنیا الٹی ہے. چلنے والی کو گاڑی کہتی ہے, جلے دودھ کو کھویا کہتی ہے. دنیا تو الٹی ہے نا. کبیر داس نے یہی تو کہا تھا نا, کبیر داس کی الٹی بانی, برسے کمبل بھیگے پانی, چلتی کو گاڑی کہے جلے دودھ کو کھویا. یہ دنیا الٹی ہے. دنیا سے زیادہ قدرت نے کسی کو بے وفا پیدا نہیں کیا. یہ دنیا ہے. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو, کچھ نہیں لے جاؤ گے سوائے کفن کے. اور اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ کفن بھی جہنم کی چادر کی شکل اختیار کر جائے گا, جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر جائے گا. آج لوگ, ہم سب لوگ کو سوچتے پولیس کے رجسٹر میں نام آنے پر راتوں کی نیند اڑتی ہے, اور روزانہ 5 مرتبہ نماز نہ پڑھنے پر جہنم کے دروازے پہ نام لکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. چین سے کیسے سو جاتے ہو, سکون سے کیسے سو جاتے ہو؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا معاذ اللہ کہ نبی کی بات پر جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا یقین ہمیں نہیں؟ ایسا ہی ہے. اگر حضور کی بات پر کامل یقین ہے تو پھر جہنم کے دروازے پہ 5 وقت نام لکھا جا رہا ہے, سکون کی نیند کیسے آ رہی؟ آخرت میں ایک ہی سہارا ہے. روتے تھے اور پھر مزید کہتے ہیں کہ اے کعب مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر اور خوف پیدا ہو. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ارے مولانا اتنا مت ڈراؤ, اللہ کریم نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ فلسفہ حضرت فاروق اعظم کو پتا نہیں تھا. نبی ڈرانے ہی کے لیے آئے تھے. اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کمبل اوڑھنے والے اٹھئے اور اپنی قوم کو ڈرائیے. حضور ڈرانے کے لیے, سارے انبیاء ڈرانے کے لیے آئے تھے, بشارت دینے کے لیے بھی آئے تھے, لیکن بشارت سے پہلے خوف کا تذکرہ ہے, ڈر کا تذکرہ ہے. آج ہم ڈرنے کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے, ہم تو ایک بار سبحان اللہ کہہ کے جنت میں جانے کی بات کرنا چاہتے. اس کا چہرہ دیکھو اور جنت میں جاؤ, اور اس کا چہرہ دیکھو. میرے بھائی جس کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو, ان کے خاتمہ بالخیر پر بھی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ حضور غوث الاعظم دستگیر جیسے لوگ
ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہمارے پر دادا مرشد سید ابو الحسین احمد نوری اپنی کتاب سراج العوارف میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ فقیر کو اللہ نے ولایت کی منزلیں طے کرائی، اب کوئی تمنا نہیں ہے، ایک تمنا ہے کہ بس خاتمہ بالخیر ہو جائے. یعنی اگر مقام قطبیت پر بھی انسان فائز ہو جائے، توجہ، قطب بن جائے، قطب غوث بن جائے، تو بھی ایمان پر خاتمے کے حوالے سے وہ ڈرتا نظر آتا ہے. اور یہاں تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے مسجد سے یوں بھاگتے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. اور ہم جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے. تھوڑی دیر ذرا غور سے اس روایت کو سنیے، کیا کہہ رہی ہے یہ روایت. اس روایت کو علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے، جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم نے کہا، ہو سکے تو میں اسی پر اپنی بات پوری کر لوں گا. فاروق اعظم کہتے ہیں، اے کعب ایسی بات مجھے سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو. کعب احبار کہتے ہیں، امیر المومنین. اب کعب کیا کہنے سنیے، اس کو مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، اس کا خلاصہ. کہتے ہیں، امیر المومنین، جب قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی تو اس کے منہ میں 70,000 لگامیں دی جائے گی اور اس کو کھینچ کر لایا جائے گا. اللہ 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر اس کو کھینچ کے لایا جائے گا. اور جب پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو سب لوگ ایک ٹیلے پر جمع ہو جائیں گے. اللہ اور جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے دل ان کے سینے سے نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنسا تو کس پتا چلے کہ حلق میں پھنسنا کس کو کہتے ہیں. بڑا لقمہ گلے میں پھنس جائے، حلق میں پھنس جائے تو پتہ چلتا ہے سانس نیچے کی نیچے اور اوپر کی اوپر رہ جاتی ہے. جب لقمہ بڑا حلق میں پھنس جائے، مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹکیں گے اس وقت لوگوں کا کیا ہوگا. یہاں نمازی بے نمازی کی کوئی تفریق نہیں ہے، یہاں نیک و بد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تمام اہل محشر کا ذکر ہو رہا ہے. اور کعب احبار کہتے ہیں، امیر المومنین جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا، اب ذرا دھیان سے سنیے بات کہاں تک پہنچتی ہے. کہتے تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو انبیاء کی شان یہ ہوگی، انبیاء کی شان یہ ہوگی کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی، خوبصورت بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. ذرا غور تو فرمائیں، ایسا اللہ کا پیغمبر ابو الانبیاء نبیوں کے باپ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، کعبہ بنایا، نبیوں کے بابا ہیں لیکن وہ اپنی رب، یہ قیامت ہے، یہ قیامت. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کریں گے، مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے امان مانگتا ہوں. اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، اللہ سے جو جتنا ڈرے گا وہ اللہ کا اتنا مقرب ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ سے خوف کرنے والا ہے، خدا کی خشیت والا ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت کعب کہتے ہیں، امیر المومنین سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت میدان محشر میں یہ ہوگی، وہ عرض کریں گے، مولا تو مجھ سے کلام کیا کرتا تھا، تو مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، کہ موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ ہم تم سے کلام کریں، تم سے راز کی باتیں کریں، تم سے پیار کی باتیں کریں. حضرت موسیٰ کہیں گے، مولا تو نے مجھے کلیم بنایا تھا، آج مولا آج تیرا موسیٰ اب اپنے لیے امان چاہتا ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. مولا آج اپنے موسیٰ کو امان دے دے. ہے تصور میں ذرا لاؤ. اللہ اکبر. محشر میں دادا گیری اور بابا گیری کی باتیں کرنے والوں حضرت موسیٰ کلیم کی یہ شان ہوگی، اپنی کیا اوقات ہوگی، ہماری کیا حیثیت ہوگی. کعب احبار کہتے ہیں، امیر المومنین حضرت موسیٰ کی یہ شان ہوگی اور حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہوگی. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہوں گے، مولا آج تیرا عیسیٰ اپنی
ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، بلکہ آج تو میں صرف اپنے لیے امان چاہتا ہوں۔ اندازہ کریں یہ انبیاء کی شان ہوگی، مگر مسلمانوں جہاں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اپنے لیے امان طلب کر رہے ہوں گے اور کسی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، تو لوگ یہ منظر بھی دیکھیں گے۔ اب یہ دوسرا مضمون آ رہا ہے، یہ منظر بھی دیکھیں گے کہ ایک ہستی ہوگی جو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگے گی، بلکہ یوں کہیں گے رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی ہستی ہوگی؟ واہ واہ واہ، وہ آمینہ کا لال ہے، وہ عبداللہ کا لخت جگر ہے، وہ تمہارا اور میرا نبی۔ ہر نبی اپنے لیے کہہ رہا ہے نفسی نفسی، اور مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے ہیں امتی امتی۔ کتنے نصیب والے ہو، اللہ اکبر، کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو۔ اور پھر اس وقت جس کو بھی جنت لینی ہوگی وہ محتاج ہوگا مصطفیٰ جان رحمت کا۔ سبحان اللہ۔ جنت خدا کی ہے اور تقسیم مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس دن خلیل بھی میری طرف دیکھیں گے۔ اور میرے امام نے اس مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ میرا بریلی کا قلندر کہتا ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، اس دن جناب خلیل بھی مصطفیٰ جان رحمت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جس کو جنت چاہیے وہ حضور کی طرف۔ اس سے پتا چلا کہ 1857 کے بعد کے جو نوزائیدہ فرقے اور نابالغ محققین آپ کو رسول اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ نبی کیا دے سکتے ہیں، جنتیں بٹے گی نبی کے ہاتھوں سے، کیا بات ہے، واہ واہ، جنت تقسیم ہوگی حضور کے ہاتھوں سے، سبحان اللہ، کوثر پلا رہے ہوں گے اللہ کے رسول، سبحان اللہ، پلسرات سے گزار رہے ہوں گے اللہ کے ہائے رسول۔ ہائے ہائے، صحابہ واہ۔ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ محشر میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ حضور نے 3 جگہ بتایا، ارشاد فرمایا یا تو مجھے میزان پہ تلاش کرنا، یا تو مجھے پلسرات پہ تلاش کرنا، یا تو مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا۔ سبحان اللہ، پیاسوں کو سبحان اللہ، کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے، پلسرات پر سلم سلم کی دھارس بندھا رہے ہوں گے، اور میزان پر نیکیوں میں پلہ بھاری کروا رہے ہوں گے۔ یہ حضور کی شان ہوگی۔ اس لیے پہلے یہ بھی آپ کو کہہ دوں مولوی صاحب ہماری قبر میں نہیں آنے والے، کیا بات ہے، اس لیے مولوی پہ نہ پھسلنا، یہ جو نئی نئی باتیں کرنے کے لیے آتے ہیں ان پہ نہ پھسلنا۔ شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹری ٹاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اللہ، میں اپنی بات کو اینڈ پہ پہنچانے سے پہلے آپ اٹھ کے نہ آپ بیٹھے، ایسے نہیں کہ بیٹھے، ایک بات کہوں، آپ کا نذرانہ لینے سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن کیسے دینا ہے میں اس کا طریقہ بتا رہا ہوں، جو جہاں ہے وہی بیٹھو، وہی بیٹھو۔ دیکھو میں دینے کا طریقہ، بیٹھو بابا بیٹھو، بیان سنو، اس سے بڑا کوئی نذرانہ نہیں، بیان نذرانہ کا طریقہ۔ اگر میری بات آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ یہاں کے بولیے، ادھر آئیے بابا، یہاں کے بولیے، نہیں نا پھر آپ بھی بیٹھیے، اللہ آپ پہ رحم کرے۔ آپ نے مجھے اتنی دور سے بولنے کے لیے تو بلایا ہے، اب میں بول رہا ہوں ماشاءاللہ، توجہ آپ کی۔ اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے آپ نذرانہ دیجئے، طریقہ ایک جیب سے نکالیے اور دوسری جیب میں ڈالیے، ٹھیک کر رہیں گے نا ایسا؟ میں وصول کروں گا اس کو، کیسے؟ اور جب محفل ختم ہو جائے گی تو اپنے اپنے گھر جائیے گا اور فجر کی نماز سنی امام کے پیچھے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیے گا، اور وہ ساری رقم نکال کے ان کو دے کے کہیے گا کہ یہ میری طرف سے اور سید کی طرف سے آپ کو نذرانہ ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اب کوئی اٹھ کے ادھر نہیں آنا، جو بات اچھی لگے ادھر سے نکال کے ادھر کرنا، وہ میری امانت ہوگی جو آپ کو کہاں پہنچانی ہے؟ آج ہی
फजर की नमाज में किधर, बोलो, सुस्त तो पड़ गए ना, कहाँ पहुंचानी है, बोलो भाई, हाँ अब इधर नहीं आना, अब बात सुनिए, तवज्जो सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करेंगे तो सजदा में जब हुजूर सर रखेंगे तो अल्लाह बोलेगा हबीब इरफा रासक, उठाइए अपने सर को सजदे से, आप जो कहेंगे आपकी सुनी जाएगी, शफाअत कीजिए कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह। और हुजूर जिस जिसकी शफाअत करेंगे फिर अल्लाह ये नहीं देखेगा कि ये कैसा है, उसकी हुजूर की शफाअत से अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। एक बात आपसे कहता हूं, अब बहुत बहुत जवाब देना है लेकिन आपको तवज्जो से, अगर 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 मैं